अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेशे खिदमत है किस्सा तिलस्मी घोड़ा। रूस की दास्तान। मुल्क रूस की एक रियासत आर्मीना में एक शिकारी रहता था। अपने हाथ पांव की मेहनत से खाता था। परिंदों के शिकार पर रोजी का दारो मदार था। कभी रोजी तो कभी रोजा। इस तरह रंजो गम खाते बरसों गुजर गए। बीवी उसकी दिन रात कोसती। हम नसीब जले, आग लगे ऐसे जीने को, जिंदगी की सजा काट रहे हैं। इस बुढ़ापे में सहारा देने को औलाद भी नहीं कि दिल शाद हो। जीने का मजा तो चख लिया, अब मरने की राहत मौत दिखा दे, ताकि कब्र का आराम तो नसीब हो। अरे ओ अक्ल से माजूर, कहम से दूर, कुफराने नेमत क्यों बकती हो। मेरे हाथों में खम, पैरों में दम है, तब तक तो रूखी सूखी मिल ही जाएगी। बस अपनी खाल में मस्त रहो, मेरी हिम्मत पस्त ना करो। इत्तेफाक की बात दूसरे दिन शिकारी को कुछ न मिला। जंगल में मारा मारा फिरा, मगर शायद परिंदों ने उसकी बू पा ली थी। खाली हाथ जाना नहीं चाहता था कि बीवी की तकरीर जाहिलाना से आजिज था। नागाह ये बात हुई कि मुलाकात एक सुरखाब से हुई। निशाना बांधा मगर सुरखाब गायब हो गया। तलाश करते आगे बढ़ा, झाड़ियों में अंडों का अंबार नजर आया। वाह भाई वाह, परिंदा चला गया मगर पेट पूजा का सामान छोड़ गया। ये तो कई दिनों के लिए काफी है। शुमार किया, कुल 33 अंडे थे। कमरबंद खोला, अंडों को बांध घर की राह ली। चलते चलते कमरबंद ढीला हो गया। एक अंडा गिरा, उसमें से एक नौजवान लड़का नमूदार हुआ, दूसरा फिर तीसरा। इस तरह 32 अंडे गिरे और उनमें से 32 लड़के निकले। शिकारी ने कमरबंद को कस लिया तो एक अंडा फंस गया। अचानक मुड़कर देखा तो हैरत ज़दा रह गया। 32 जवान एक ही कदो कामत, एक ही शक्लो सूरत के उसके पीछे चले आ रहे हैं। लड़कों ने कहा, आपकी वजह से हम इस दुनिया में वारिद हुए हैं, अब आप ही अपनी फर्जंदी में लीजिए। क्या मुबारक दिन है, हम औलाद को तरस रहे थे, अब अचानक इतने लड़के गोया आसमान से बरस पड़े। शिकारी उन्हें घर ले गया और चहककर बोला, ये लो, तुम्हारी जिंदगी के बियाबान को गुलिस्तान बनाने वाले आ गए। औलाद के लिए रोती थी ना, एक दो नहीं पूरे 32 ले आया हूँ, सब अपने ही है। वाह वाह, क्या कहने हैं। इसी को कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो आसमान फाड़ कर देता है। चलो अब इनके लिए चूल्हा जलाओ और जरा मेरे पैर भी दबाओ। बीवी ने ठंडी सांस ली। हंडी सूखी पड़ी थी मगर खुश थी कि इतने सारे लड़के कुछ काम करेंगे, आराम तो देंगे। इसी दौरान शिकारी ने कमर बंद खोला। ए लो, आखिरी अंडा भी गिर पड़ा और उसमें से एक हसीनो जमील लड़का निकला। अरे ये क्या, तुम कहाँ से टपके? आप ही के पटके में से। मैं आपका सबसे छोटा लड़का ईवान हूँ। अब शिकारी को याद आया कि उसने 33 अंडे पाए थे। कमर बंद से सिर्फ एक अंडा निकला और उसमें से वही शक्ल का ये लड़का, तो मतलब ये कि 32 छोकरे भी अंडों से निकले थे। अच्छा, आओ तुम भी, अब मैं 33 बच्चों का बाप हूँ। उसका सीना फख्र से फूल गया। बुढ़िया आटा और मूंग की दाल मांग कर लाई और सबको खिलाया। ईवान ने कहा, अब्बा जान, हमें कुछ काम दीजिए, मेहनत करके खिदमत आपकी करेंगे, तकलीफ दूर करेंगे। बूढ़े शिकारी ने लंबी सांस खींचकर कहा, अजीज बच्चों, हम बहुत गरीब कम तरीन हैं, खेत न जमीन है, हल जोतने के लिए घोड़ा न जीन है, एक कौड़ी की भी आमद नहीं है। फिक्र न कीजिए, कहीं और जाकर काम तलाश करेंगे, फिक्र माश करेंगे। दूसरे दिन सब भाई रवाना हुए और एक शहर में पहुंच गए। शाही अफसर ने एक जैसे नौजवानों की ये छोटी सी फौज देखी तो पूछा, जवानों कहाँ से आ रहे हो, किधर का इरादा है? जमीन सख्त, आसमां दूर है, आदमी हर तरह से मजबूर है, और फिर हम तो पैदा हुए हैं काम करने के लिए जनाब। तो फिर आओ मेरे साथ। शाही चरागाह की देखभाल करना, गाह गाह घास काट कर अंबार लगाना और घोड़ों पर निगाह रखना, बारगीरी करना, यही सब काम है। ईवान ने जवाब दिया, हम तो खिदमत गुजारी में तेजो तर्रार हर काम करने को तैयार हैं। चरागाह पहुंचकर अफसर ने जरूरी सामान और रहने को मकान दिया। सब भाई शहद की मक्खी की तरह काम में जुट गए। महीनों का काम दिनों में मुकम्मल हो गया। घास के सैकड़ों अंबार करीने से लग गए। रूस के बादशाह जार ने खुश होकर 1000 रूबल इनाम दिया और कहा, अब इनकी देखभाल भी तुम्हें करना होगी। कई साल से होता ये है कि रात को कोई आता है, घास चरकर या चराकर चला जाता है। जार जरदार, बंदा आपका फर्मा बरदार है, इस काम का बार मुझ पर डालिए, मेरे भाइयों को घर बार संभालने की इजाजत दीजिए।
یہ سب زراعت کریں گے، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ زار راضی ہو گیا۔ ایوان نے کچھ رقم اپنے لیے رکھی اور باقی بھائیوں کو دیکھ کر رخصت کر دیا۔ خود گھاس چور کی فکر میں دل و جان سے مصروف ہوا۔ دن بھر سوتا اور رات کو چھپ کر نگہبانی کرتا۔ اماوس کی ایک رات تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ اچانک روشنی پھیل گئی، جیسے بجلی چمک گئی۔ ایوان نے کچھوے کی طرح سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک گھوڑا ابلک رنگ کا فضا پر قدم مارتا شعلہ فشاں چلا آتا تھا۔ ٹاپوں سے زمین ہلتی تھی، ہر شے آس پاس کی جلتی تھی۔ آتے ہی گھاس پر منہ مارنا شروع کر دیا۔ ایک انبار، دوسرا، پھر تیسرا۔ ایوان نے خیال کیا کہ اگر وہ یوں ہی تماشا دیکھتا رہا تو ابلک گھوڑا میدان صاف کر کے صاف نکل جائے گا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ گھوڑا اس انبار کی طرف لپکا جس میں ایوان دبکا بیٹھا تھا۔ اچھا موقع ہاتھ آیا، جست لگا کر پشت پر سوار ہوا۔ عیال کو پکڑ مٹھی میں جکڑ لیا۔ ایک شاخ سے کہ اس کے ہاتھ لگ گئی تھی، شپ شپ مارنے لگا۔ ابلک کسمسانے زور زور سے ہنہنانے لگا۔ ایوان کو یوں محسوس ہوا جیسے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ دھوئیں کے بادل آنکھ ناک میں گھس رہے تھے، مگر اس نے عیال کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ابلک نے سوار کو گرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر ایوان جونک کی طرح چمٹا رہا۔ اب تو ابلک کا مزاج برہم ہوا۔ وہ دلدل اور خاردار جھاڑیوں سے گزرا، کاوے مارے، زکندیں لگائیں، کلانچیں ماری، پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہوا، گردن جھٹکی، مگر اس کی اچھل کود سب بے سود ثابت ہوئی۔ ایوان نے بال نہ چھوڑا اور باغ کو اپنی جانب موڑا۔ آخر ابلک نے ہار مانی اور کہا، تم واقعی اسپے سوار عمدہ شہوار ہو۔ اچھے اچھوں کی دال نہ گلی، مگر تم تو صاحب کمال ہو۔ اب کچھ ملال نہ کرنا، مجھے رنج نہ دینا، سائے کی طرح ہمراہ رہوں گا، گمراہ ہرگز نہ کروں گا۔ شاید خدا نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا ہے۔ ایوان اسے استبل میں بند کر کے ٹھنڈی جی سے پاؤں پھیلا کر سو گیا۔ صبح ہوتے ہی زار کو خوشخبری دی کہ چور پکڑا گیا۔ زار نے کبھی ایسا خوبصورت اور قداور گھوڑا نہ دیکھا تھا۔ جب ایوان نے بتایا کہ یہ کوئی معمولی گھوڑا نہیں بلکہ شعلہ زن اور حرکات میں مجسم برق، نام اور رنگ ابلک ہے، دوسرے گھوڑوں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تو وہ دیدائے حیرت سے دیکھتا رہا۔ پھر بولا، تم نے اس بد لگام منہ زور اور گھاس چور گہگیر کو زیر کیا، گویا بڑے زبردست کو زیر دست کیا۔ ثابت ہوا کہ تم عمر کے کچے لیکن عقل کے پکے ہو۔ آج سے تمہیں استبل کا افسر بناتے ہیں۔ اب تو ایوان دیوانے عام و خاص میں عمر کا کچا اور عقل کا پکا مشہور ہو گیا۔ ابلک اور ابرش گھوڑوں کی نگرانی ہونے لگی، روزانہ ان کی دھلائی اور ملائی ہونے لگی، کرینے سے عیال تراش کر کنگھی کی جاتی، منہ زور اور سرکش گھوڑوں کو سدھایا جانے لگا۔ ایوان کی تعریف کے لیے زار کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ استبل کا پرانا سائس ایوان کی ترقی دیکھ کر آتش حسد سے جلنے لگا، اس سے انتقام لینے کا قصد کرنے لگا۔ سائس کو علم تھا کہ زار برسوں سے 3 نایاب تحفوں کا آرزو مند ہے، خود بخود بجنے والا بربط، رقاص بت اور شادماں بلی۔ کئی جوان ان کی تلاش میں نکلے مگر واپس نہیں آئے۔ ایک دن سائس زار کے حضور میں حاضر ہوا اور کہا، آپ سے کچھ عرض رکھتا ہوں، حکم ہو تو عرض کروں؟ اجازت ہے حضور ذیشان۔ ایوان بہت بد زبان ہو چلا ہے، جو منہ میں آتا ہے بکتا ہے، کہتا ہے بربط، بت اور بلی کو حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں۔ 3 نادر تحفوں کا ذکر کر کے سائس نے زار کی دختی رگ پر انگلی رکھ دی۔ خوب یاد دلایا، وہ یہ کام ضرور کر سکتا ہے، فوراً حاضر کرو۔ سائس کے دل کی مراد بر آئی۔ 3 تحفوں کو حاصل کرنا منہ کا کھیل نہ تھا بلکہ موت کا کھیل تھا۔ ایوان حاضر ہوا تو زار نے فرمان شاہی سنایا، فوراً جاؤ اور ہمارے لیے خود بخود بجنے والا بربط، رقاص بت اور شادماں بلی لے آؤ۔ شاہانہ رسم کے مطابق ایوان آداب بجا لایا۔ عرض کیا، جہاں پناہ یہ چیزیں کہاں ہیں؟ وہاں تک جانا کیوں کر ہو؟ میں نے تو کبھی نام تک نہیں سنا۔ یہ سن کر زار کا دماغ پھرا، زمین پر پیر دے مارا۔ ہم نے جس کام کو فرما دیا ملازم کو بجا لانا ضروری ہے، اس میں جان جائے چاہے رہے۔ دنیا کے کسی گوشے میں تینوں شے کیوں نہ ملے، انہیں حاصل کرو۔ کامیاب و کامران واپس آؤ تو اتنا گنجو مال پاؤ کہ نہال ہو جاؤ، ورنہ ہاتھ ہمارا تلوار پر اور سر تمہارا دار پر ہوگا۔ ایوان استبل میں گیا۔ ابلک نے پوچھا، کیا بات ہے مالک، بہت رنجیدہ خاطر ہو؟
ایوان نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ چلو بابا یاگا جادوگرنی کے پاس چلتے ہیں، اتا پتہ پوچھتے ہیں۔ ایوان ابلک رہوار پر سوار ہوا۔ وہ اتنی تیز رفتاری سے گزرا کہ ہوا بھی اس کے پیچھے رہ گئی۔ دونوں ایک جنگل میں پہنچے جہاں ایک جھونپڑی چڑیا کے ایک پیر پر ٹکی گھوم رہی تھی۔ جھونپڑی رک جا، اس طرح سے کہ دروازہ میری طرف اور پشت جنگل کی طرف ہو کا عالم ہے، سنسان مقام، رات کا قیام ہے۔ جھونپڑی رک گئی۔ ایوان اندر گیا۔ لکڑی جیسے بدن اور مڑی تڑی ناک والی ایک بڑھیا کو دیکھا۔ وہی جادوگرنی تھی۔ اخا روسی خون، یہ کون آیا میرے گھر؟ نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، کدھر سے آتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ ارے او شیطان کی خالہ، مہمان کا استقبال کیا اسی طرح کرتے ہیں؟ روس میں مسافروں کو عزت و حرمت سے بٹھا کر مہمان نوازی کے حقوق ادا کرتے ہیں، تب حال پوچھتے ہیں۔ بابا یاگا شرمندہ ہوئی، بولی، نوجوان لڑکے، یہ علاقہ روس کی سرحد کے باہر ہے، تاہم خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ جادوگرنی نے میزبانی کی۔ جب وہ بستر پر لیٹا تب پوچھا، اب بتاؤ، اپنی مرضی سے یا کسی کے حکم سے جنگل کی خاک چھان رہے ہو؟ ایوان نے سارا ماجرا کہہ سنایا تو جادوگرنی نے مشورہ دیا، میرے بچے، اپنے آپ کو اس عذاب میں نہ ڈالو، خانہ خراب مت کرو، اس خیال محال کو دل سے نکال دو، اس معرکے میں پاؤں نہ ڈالو۔ اب تو پاؤں گاڑ چکا ہوں، جو ہونا ہے ہو کر رہے گا، ہمت مردہ مدد خدا۔ اچھا تو میں ایک گیند دوں گی، تم اس کا پیچھا کرنا، یہ تمہیں میری منجلی بہن بابا یاگا دوم کے گھر پہنچا دے گی، پھر جیسا وہ کہے گی عمل کرنا، اور ہاں، ابلک کو یہیں چھوڑ جاؤ، میں تمہیں دوسرا گھوڑا دوں گی۔ ابلک اتنا تیز رفتار ہے کہ گیند پیچھے رہ جائے گی۔ صبح کو جادوگرنی نے سبز ریشم کی گیند اور راستے کا دانہ پانی دے کر رخصت کیا۔ وہ کئی دنوں تک گیند کے پیچھے چلتا رہا۔ آخر کار گیند کا ریشم ختم ہوا۔ سامنے ایک جھونپڑی مرغی کے ایک پیر پر گردش کر رہی تھی۔ ایوان نے پکارا، جھونپڑی رک جا، اس طرح سے کہ دروازہ میری طرف اور پشت جنگل کی طرف۔ جھونپڑی رک گئی۔ ایوان داخل ہوا تو بابا یاگا دوم کو دیکھا، جو عین اپنی بہن کی زیر عکس تھی۔ اخا روسی خون، یہ کون آیا میرے گھر؟ نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر۔ ایوان نے گیند کی ڈور دکھائی۔ اچھا تو میری بہن کے فرستادہ ہو، صحن میں کیوں استادہ ہو، چمن میں آؤ۔ ایوان نے اپنا مدعا بیان کیا تو جادوگرنی نے کہا، ہوش گوش سے سنو، میری بہن بابا یاگا سوم کا ایک لڑکا حیوان صورت شیطان سیرت ہے، ذمی آتش خور نام ہے۔ وہ تو ایک اژدہا آتش فشاں ہے، جس کی شعلہ زنی خارج از بیاں ہے، جسے دیکھ کر خون بدن کا خشک ہوتا ہے، پہاڑ کی کوہ میں رہتا ہے، نوجوان لڑکوں کی ٹوہ میں رہتا ہے، شعلے اگلتا ہے، انگارے ہکتا ہے، تم جیسے لڑکوں کا ناشتہ بڑی رغبت سے کرتا ہے۔ اس موذی کے ڈر سے خشکی کے جانور تری میں چھپتے ہیں، کسی میں طاقت نہیں کہ اس آفت کا مقابلہ کرے، اس کے سامنے جاتے بوٹی کانپتی ہے، آندھی کی طرح آتا ہے، بگلے کی طرح جاتا ہے، اسی کے قبضے میں تینوں تحفے ہیں۔ میں کہتی ہوں باز آؤ، مقابلے سے ہاتھ اٹھاؤ، اب تو نصف منزل طے کر چکا ہوں، پیچھے ہٹنا خوشتر نہیں، اگر دشمن قوی ہے تو نگہبانی قوی تر ہے۔ تم کس مٹی کے بنے ہو، اپنی ہمت نہیں چھوڑتے، نصیحت کسی کی نہیں مانتے۔ اچھا پہلے میں اپنے پہاڑی کوے کے ذریعے پیغام پہنچا دوں تاکہ اسے پہچان ہو کہ تم میرے مہمان ہو اور وہ اپنے امان میں رکھے۔ اب آرام کرو۔ صبح کو جادوگرنی نے سرخ رنگ کے اون کی گیند دے کر کہا، اس کا پیچھا کرو، یہ تمہیں میری بہن کے گھر تک پہنچا دے گی۔ ایوان روانہ ہوا۔ صبح سے شام تک بس ایک ہی کام تھا، چلنا اور جلد از جلد منزل تک پہنچنا۔ آخر کار گیند کا اون ختم ہوا۔ اب وہ پتھر کی ایک عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ جادوگرنی نے اندر بلایا، آؤ بیٹا۔ پہاڑی کوے نے سب کچھ بتا دیا، مگر بیٹا غیروں کے واسطے اپنے آپ کو اجل کے پھندے میں کیوں ڈالا؟ ذمی کے ستم سے تو رستم بھی گھبراتا ہے، کوئی مسافر جیتا نہیں بچ پاتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، واپس چلے جاؤ۔ 100 بات کی ایک بات گوش گزار کرتا ہوں کہ اپنے مالک کا نمک خوار ہوں۔ منزل پر پہنچ کر واپس جانا جمع مردی کے خلاف ہے۔ اچھا بابا، تمہاری ضد کے آگے میں ہاری، اب اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، تم تہ خانے میں چھپ جاؤ۔ باہر فنکار اژدہے کی گرجدار آواز سنائی دے رہی تھی، روسی خون، روسی خون۔ اے ماں، یہاں کون آیا تھا؟ جلد بتا، میرے دانت اس کو چبانے کے لیے بے چین ہے۔ روسی گوشت کھائے ایک زمانہ بیت گیا،
آج تو میرا نصیب جاگا ہے، وہ بد نصیب کدھر بھاگا ہے۔ اس طرح کیوں بلبلاتے ہو کہ سننے والوں کی چھاتی پھٹی جاتی ہے۔ چلو چپ چاپ کھانا کھا لو، تمہاری پسند کی چیز ہے۔ ٹیبل پر ابلا بیل مسلم رکھا تھا، اسے ہڑپ کرنے اور سڑپ سڑپ شراب پینے لگا۔ بیل ختم کرنے اور شراب کے کئی پیپے پینے کے بعد دماغ کی گرمی سینے میں جا کر کم ہوئی، ترنگ میں آ کر ناچنے لگا۔ واہ ماں، تم کتنی اچھی ہو، میرا کتنا خیال رکھتی ہو۔ اب ذرا تاش یا کوئی اور کھیل ویل کھیلنا چاہتا ہوں، مگر تمہارے ساتھ ہار جیت کا مزہ نہ آئے گا۔ اب جلدی سے کسی کو بلاؤ، کہیں سے لاؤ، تمہارے ساتھ کون کھیلے؟ تم ٹھہرے ایک موذی، ہڑپ کر گئے تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گی۔ نہ بابا، تجھ قاتل کا خون اپنے سر نہ لوں گی، وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا بال بیکا نہ کروں گا۔ جلد کسی کو لاؤ، میں کھیل کے بغیر مرا جا رہا ہوں۔ اچھا، اب گز بھر کی زبان اندر اور شعلہ افشانی بند کرو۔ جادوگرنی تہ خانے میں گئی، ایوان کو پکارا۔ قسمت مہربان ہے جو مشکل آسان ہو گئی، ورنہ اس کے سامنے جو بھی گیا لقمہ اجل بن گیا۔ وہ تم سے تاش کھیلنا چاہتا ہے، چلو ہمت سے کام لو۔ ایوان نے اژدہے کو دیکھا تو بیت کی طرح بدن تھرایا، سر سے پیر تک پسینہ آیا، سر کے بال کھڑے ہو گئے، رگوں میں خون جمتا محسوس ہوا۔ ادھر ایوان کا یہ حال تھا، ادھر ایوان کو دیکھ کر زمی کی رال ٹپکتی تھی، مگر جادوگرنی کے سامنے ایک نہ چلتی تھی۔ ہم دونوں تاش کھیلیں گے، جو جیتے گا دوسرے کا سر اتارے گا۔ یہ سن کر ایوان کے حواس باختہ ہو گئے۔ اب تو موت کا مزہ زبان پر آیا، کلمہ شہادت زبان پر لایا۔ جادوگرنی نے اس کی شجاعت کو للکارا تو ہمت سے آگے بڑھا۔ دونوں کھیل میں مشغول ہوئے، آخر کار ایوان کی جیت ہوئی۔ زمی بولا، واہ بچے، تم نے تو ہرا دیا، اب کل دوسری بازی ہوگی، دیکھو کہیں جانا نہیں، تم سے کھیلنے میں مزہ آتا ہے۔ زمی آندھی کی طرح اڑتا غائب ہو گیا۔ اس رات ایوان سکون کی نیند سویا۔ ابھی سورج کچھ نکلا تھا کہ زمی آ پہنچا۔ جادوگرنی نے مسلم گھوڑا کھانے کو دیا اور خوب شراب پلائی۔ ہارنے کے سبب وہ رات بھر سو نہ سکا تھا، آنکھوں میں نیند کا غلبہ تھا، ہاری بازی جیتنے کا جذبہ تھا۔ شراب کا خمار چڑھا تو پھر ہار گیا، اب تو تھر تھر کانپنے لگا۔ جادوگرنی کے قدموں میں گر کر روتا تھا، رو رو کر گرتا تھا۔ اماں، مجھے اپنے دامن تلے چھپاؤ، بچاؤ اس نوخیز سے، جو عمر میں تو بچہ ہے مگر عقل میں بوڑھا نظر آتا ہے، اس بلا کو دفع کرو۔ اچھا، میں سفارش کرتی ہوں، اگر مان گیا تو ٹھیک، ورنہ جان لو ظلم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ آج ہی تو شیر کو سوا شیر ملا ہے۔ جادوگرنی ایوان کو دوسرے کمرے میں لے گئی۔ دیکھو بیٹا، یہی موقع ہے، تینوں تحفوں کے عوض اس کی جان بخش دو۔ اس میں کلام نہیں کہ اب وہ تمہارا زر خرید غلام ہے۔ اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھ ہے۔ دونوں زمی کے پاس گئے۔ ایوان سینہ تان کر بولا، پہلے تو مار مار کر تیرا اچار بناتا ہوں، امچور کی صورت بناتا ہوں، ہاتھ پیر کاٹ جسم کو چھوٹا کرتا ہوں، پھر تلوار سے مار سر تن سے اتار، جہنم واصل مردوں میں داخل کرتا ہوں۔ یہ سن کر زمی کی طبیعت ہیبت سے ہول کھانے لگی، گڑگڑانے لگا، میری جان بخش دو، زندگی بھر غلامی کروں گا۔ اچھا تو بربت بت اور بلی دے کر مجھے شاد کرو تو میں تمہیں آزاد کروں گا، ورنہ برباد کر دوں گا۔ یہ سن کر زمی ناچنے لگا، لے لو، خوشی سے لے لو، مگر میری جان سے مت کھیلو۔ ایوان کو تینوں تحفے مل گئے، گویا سارا جہاں مل گیا۔ زمی بولا، آقا تم کودن پر یہاں تک کودتے آئے تھے نا، میں تمہیں چشم زدن میں منزل تک پہنچا دوں گا۔ ہاں بیٹا، ایوان کو لے کر سب سے چھوٹی خالہ کے گھر جاؤ، واپسی پر منجلی خالہ سے بھی ملتے آؤ۔ ایوان اس کی پشت پر سوار ہوا، وہ اڑتا ہوا جادوگرنی اول کے پاس پہنچا۔ ایوان دونوں کا شکریہ ادا کر کے ابلک پر سوار واپس ہوا۔ تینوں تحفے پا کر زار جامے میں پھولے نہیں سمایا۔ ایوان کو زر و مال سے مالا مال کیا اور ایک جشن کا اہتمام کیا۔ صاحبان، کیسی خوشی کی بات ہے کہ جو کام بڑے بڑے سورما نہ کر سکے، ایک نوخیز لڑکے نے کر دکھایا، جو عمر میں کچا لیکن عقل میں بوڑھوں کے بھی کان کترتا ہے، بلا خوف و خطر کر گزرتا ہے۔ ہم اسے اونچے عہدے پر فائز کرتے ہیں، سائز سے شاہی افسر بناتے ہیں۔ یہ سن کر دیگر افسر کانا پھوسی کرنے لگے۔ گھوڑوں کا رکھوالا اعلیٰ افسر بن گیا، گدھے کو گل کند اور ہم منہ جھٹال کر رہ جائیں، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اسی اسنا میں بت رقص کرنے لگی، بلی مسخرے کرنے لگی،
بربط کا تارا ایسا بجا کہ سننے والے کا ہوش نہیں بجا رہا۔ زار، عالی تبار، تابع داروں، خدمتگار سب بن پیے جھوم رہے تھے، آگے پیچھے جھول رہے تھے۔ ناچتے ناچتے زار کا تاج گرا، مگر اتنا مدہوش تھا کہ سنبھالنے کا ہوش نہ تھا۔ وہ بہت مسرور ہوا۔ جب تھک کر چور ہوا تو کہا، پیارے ایوان، بربط کی تان بند کرو ورنہ ناچتے ناچتے ہم بے دم ہو جائیں گے۔ ایوان نے تینوں کو دوسرے کمرے میں بند کیا۔ زار لاف گزاف کرنے لگا، ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو ایسے عجیب تحفوں کے مالک ہیں۔ کسی زار یا تاجدار کے پاس ایسے یادگار زمانہ تحفے نہ ہوں گے۔ یہ سب ایوان کا کمال ہے۔ افسران خسر فسر کرنے لگے۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو جان لو ایوان جیسے ایرے غیرے نتھو خیرے ہماری گدی لے لیں گے اور بہت بے آبرو ہو کر ہم اس کوچے سے نکلیں گے۔ اسی دن سے افسران ایوان کو ہٹانے کی سازش میں مشغول ہوئے، فریب و مکر کی فکر میں مصروف ہوئے۔ ایک نے کہا، زارینا کو مرے ہوئے کئی سال بیت گئے۔ زار نے سمرقند کی شہزادی زلفیہ سے شادی کی بہت کوشش کی مگر امید بر نہ آئی، یہاں تک کہ 3 بار چڑھائی کی مگر منہ کی کھائی۔ زار زلفیہ کو پانے کے لیے دیوانے ہو رہے ہیں۔ اگر ہم زار کے کان بھر دیں تو سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی سلامت رہے۔ اس تجویز پر سب اش اش کرنے لگے۔ موقع پا کر افسران نے زار کو گھیرا۔ ایک نے کہا، حضور کی قدر دانی اور اعلیٰ ظرفی کی داد دینا لازم ہے کہ ایوان جیسے مرد غازی کو اونچے عہدے پر فائز کیا۔ ایسا صاحب جرات و شجاعت کہیں دیکھا نہ سنا۔ دوسرے نے لقمہ دیا، اسی کو کہتے ہیں قدر گوہر شاہ داند یا بداند جوہری، دشمن پامال ملازم خوشحال، آپ با اقبال رہیں۔ ایوان نے جان ہتھیلی پر دھر کر یہ کارنامہ انجام دیا ہے، جتنا فخر کریں کم ہے۔ تیسرے نے کان بھرے، زار کے دل میں بل ڈالے، مگر یہ لڑکا ایوان تو آسمان پر چڑھا جا رہا ہے، بہت چل نکلا ہے، ڈینگیں ہانکتا ہے کہ کون سا کارنامہ ایسا ہے جو وہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ شہزادی زلفیہ کو لانے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ زلفیہ کا نام سن کر زار چونکا، ارے تو پہلے کیوں نہ یاد دلایا؟ اس نے ایوان کو فوراً طلب کیا۔ افسران رفو چکر ہو گئے۔ دامن کوہسار میں سمرقند کا بادشاہ ہمارا کٹر دشمن ہے، ہم اس کی لڑکی شہزادی زلفیہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، عقل سے کام لو، زلفیہ کو حاضر کرو۔ ذل سبحانی آپ کی مہربانی سے ہماری زندگانی ہے، ورنہ اس بندائے بے دام کا مقام کیا ہے؟ مگر زلفیہ گڑیا تو نہیں جسے اٹھا کر لے آؤں۔ سمرقند کا بادشاہ اگر دشمن ہے تو اس کی بیٹی آپ سے شادی کیوں کرنے لگی؟ زار نے پیشانی پر تیوری کا بل ڈال کر کہا، بکواس بند کرو، ہمارے حکم کی فوراً تعمیل ہو۔ اگر زلفیہ کو لے آئے تب جاگیر ملے گی، ورنہ سر کہاں اور تن کہاں۔ بیچارہ ایوان سر پیٹ کر رہ گیا۔ استبل پہنچا۔ ابلک نے اسے ملول دیکھ کر سبب ملال کا پوچھا، افسردہ دلی کا حال پوچھا۔ ایسی کیا مشکل آن پڑی جو اتنا حیران و پریشان ہو؟ زار بے اعتبار کے حکم سے عاجز ہوں، اس کی تو ذات بے مروت ہے۔ پہلے تو ازدہے کے منہ میں جھونکا، اب شہزادی زلفیہ کو لانے کا حکم دیا ہے، تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جی جان کیوں کھوتے ہو؟ میں تو تیار ہوں، ایک کیا 100 جان سے تیار ہوں۔ ایوان نے ابلک کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر بولا، انسان اشرف المخلوقات سے برتر تو اس حیوان کی ذات ہے۔ صبح دم ایوان اپنی مہم پر روانہ ہوا۔ ابلک براق کی طرح وہاں سے چمک کر ہوا ہوا، ذرا دم نہ لیا، کہیں قدم نہ روکا۔ منازل و مراحل دشوار گزار سے گزر کر آخر کار دامن کوہسار تک پہنچ گئے۔ ایوان نے باغ رضواں جنت نشاں میں قیام کیا، کچھ دیر آرام کیا، پھولوں کی بو سے خوش دماغ کیا۔ ابلک نے کہا، دیکھو مالک، زلفیہ کو سیب مرغوب ہے، شاہی باغ میں سیب کا درخت بن جاؤں گا، تم چھپ جانا۔ زلفیہ سیب توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گی تو اسے گرفت میں لے لینا، اگر وہ گرفت میں نہ آئی تو موت ہم دونوں کو اپنی گرفت میں لے لے گی۔ سورج کا چراغ گل ہو رہا تھا۔ جھٹ پٹے کے وقت دونوں شاہی باغ میں داخل ہوئے۔ نہر کے کنارے ابلک درخت بن گیا، ایوان اس کی پتیوں میں چھپ کر سو گیا۔ صبح نمودار ہوئی، گویا ایوان کی قسمت بیدار ہوئی۔ زلفیہ کنیزوں کے ہمراہ سیر کو نکلی، درخت دیکھ کر ٹھٹکی، سونے جیسے چمکدار سیب توڑنے کو جی للچایا۔ جو ہی ہاتھ بڑھایا، ایوان نے عقاب کی طرح اسے اٹھا لیا۔ اب وہاں سیب تھا نہ درخت۔ ابلک کرخت آواز میں ہنہنا رہا تھا، یہ اشارہ تھا کہ ایوان عجلت سے کام لے۔
ईवान शहजादी को लेकर सवार हुआ। अबलग वहां से फरार हुआ। उसके नथनों से निकले हुए शोलों और धुएं के कसीफ बादलों से बाग पर धुंध सी छा गई। कनीजों ने सहम कर शोर मचाया, बाजों ने रो रो कर आसमान सर पर उठाया। कोई दहशत के मारे आंख बंद करके जहां थी वहीं बैठ गई। कोई दौड़कर जीने पर मुंह के बल गिरी। अजब तरह का तहलका मचा। बाग में कोहराम पड़ा। जब हवास बजा हुए तो देखा शहजादी गायब है। संतरी, चौकीदार, सिपाही, किलेदार शोर सुनकर हाजिर हुए। खबरदारों ने बादशाह को खबर पहुंचाई। उसने घुड़सवारों को चारों सिमत दौड़ाया। सवारों ने घोड़ों को ऐसा दौड़ाया कि बाजों के मुंह से कफ जारी हुए। बाज मुल्क आदम के राही हुए, मगर अबलग की गर्द को भी ना पा सके। जुल्फिया गुमसुम, चश्मे पुरनम, गम की पुतली बनी बैठी थी। जब होश ठिकाने आए तब लब खोले। अजनबी, तुम कौन हो? अपनी मर्जी से या किसके हुक्म से आए हो? रहने का मकाम और हाकिम का नाम क्या है? मैं ईवान हूँ, उम्र का कच्चा लेकिन अक्ल का पक्का। दूर दूर तक मेरा शोहरा है। आरमीना का बाशिंदा, शाह का नुमाइंदा हूँ। बाप शिकारी, माँ भिकारी है। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जार रूस के पास। हरगिज नहीं। जुल्फिया की चीख निकल गई। जान देना पसंद करूंगी, मगर उस बूढ़े फूस से अकद ना करूंगी। ईवान दिल ही दिल में खुश हुआ। वो तो उस परी पेकर रश के कमर को देखते ही उसके जुल्फों का असीर हो गया था, मगर उसने कुछ इजहार ना किया, बल्कि जार से जुल्फिया को छुड़ाने का इकरार किया। जुल्फिया भी ईवान के बारे में सोच रही थी, जार से निजात पाने का हल खोज रही थी। ईवान ने कहा, मैं तो अपना सर हथेली पर धरकर फिरता हूँ कि किसी के काम आए। अक्ल से काम लेना, जार को टालते रहना। अब वो महल के करीब पहुंच गए। किलेदार ने जार को खबरदार किया। सब काम छोड़कर वो दौड़ा भागा आया। ईवान का शुक्रिया तक अदा न किया। जुर्रात की तारीफ न तारीफ का कोई कलमा मुंह से फूटा। जुल्फिया का हाथ पकड़कर नीचे उतारा और बोला, बरसों से हम तुम्हारे आरजूमंद थे, मगर तुमने हमेशा इनकार किया। मगर अब तो इकरार करना होगा। जुल्फिया ने बात बनाई, जार मुकर्रम, जरा दम तो मुझे लेने दीजिए, हाथ मुंह धो लेने दीजिए, फिर बातें होंगी। जुल्फिया के नरम कलाम से जार का दिल बाग बाग हुआ। कनीजों और ख्वासों को तलब किया। क्या शहजादी जुल्फिया का कमरा तैयार है? शाह ज़ीशान, सिर्फ मेहमान का इंतजार है। तो ले जाओ शहजादी को, कोई तकलीफ ना हो। साये की तरह साथ रहना, इनके दुख को अपना दुख समझकर सहना। एक इशारे पर जान तक देने से गुरेज न करना। जब जुल्फिया नजरों से ओझल हुई तब जार की आंखें बोझल हुई। ईवान से कहा, तुमने वो कारनामा सरअंजाम किया है कि हम जिंदगी भर भूल नहीं सकते। वादे के मुताबिक 3 गांव और जागीर बख्श देते हैं और आज से वीर आजम मुकर्रर करते हैं। ईवान बज़ाहिर तो खुश हुआ, बबातन महसूस हुआ कि वो जुल्फिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जार शादी के लिए बेचैन था, मगर जुल्फिया हंसी हंसी में बात गोल कर जाती। आखिर तंग आकर एक दिन उसने कनीजों को हुक्म दिया कि जुल्फिया को जबरदस्ती दुल्हन बना दे, महल के दरो दीवार को सजा दे। अब तो जुल्फिया भी सटपटा गई, मगर होश से काम लिया। अपना हाल ऐसा परेशान किया कि जार हैरान रह गया। उसकी वहशत की कैफियत देखकर पूछा, अब क्या उज़्र है, कौन सा मक्र है? इतनी दूर से थकी मांदी आई हूँ। माँ बाप की जुदाई का गम क्या कम है, इस पर सितम ये कि आप शादी के लिए बावले हो रहे हैं। मैं इस बात की कायल नहीं, इस तरफ मुतलक मेरा दिल माइल नहीं। हीरे की अंगूठी और सोने की पालकी तो वहीं छूट गई। हाय मेरी किस्मत मुझसे रूठ गई। इन 2 चीजों के बगैर मैं शादी हरगिज ना करूंगी। ये कौन सी बड़ी बात है? अभी जौहरी को बुलाते हैं, हुक्म शाही सुनाते हैं, ऐन मर्जी के मुताबिक अंगूठी बनवाते हैं। हमारे यहाँ रस्म है, अपनी अंगूठी आपको पहनाऊंगी, फिर पालकी में सवार आपके साथ चलूंगी, वरना नहीं। तो फिर जल्द बताओ, दोनों चीजें कहाँ हैं? किस गोशे में निहा है? अंगूठी डिबिया में, डिबिया संदूक में, संदूक पालकी में, और पालकी बहर बारा की तह में पोशीदा है। बहर बारा तो आसमान की तरह फैला है। पालकी कहाँ होगी? उसे कोई जिन या देव ला सकता है। ये काम ना इब्ने आदम का है और ना आदम के पोतों के बस का है। मैं कुछ नहीं जानती, उनके बगैर आपको शौहर नहीं मानती। जुल्फिया ने तिनक कर जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। जार अपना सा मुंह लेकर रह गया। बुढ़ापे में उसकी अक्ल चरने गई थी। शाही अफसरान को तलब किया, सबब तलब का बयान किया। ईवान के वजीर आजम बन जाने पर अफसरान कफ अफसोस मलते थे, आतिश हसद से जलते थे।
اس کی तरक्की एक आंख ना भाती थी, रात भर नींद न आती थी। उसको बहरे मौत में डुबोने का एक मौका फिर हाथ आया, मगर मिसल मशहूर है कि जिसको खुदा ना मारे उसको कौन मारे। जार ने जुल्फिया का जिक्र किया तो एक अफसर ने चिकनी चिकनी बातें बनाकर कहा, हमारे नए वजीर आजम के होते हुए आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो छोटे सही लेकिन है बहुत कवि, अगले बूढ़ों की पाई है, हिम्मत और शजाअत वर्षे में हाथ आई है। उनकी तो जाते अव्वल सब बात में अफजल है। दूसरे ने शह दी, उन्होंने ऐसा दिल गुर्दा पाया है कि अगर चाहें तो आसमान को जमीन चटा दें, कुह पुरशिकों को बुनियाद से हिला दें, बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा दें। जब वो जुल्फिया को ला सकते हैं तो अंगूठी और पालकी लाना कौन सा मुश्किल अमर है। ये सुनकर जार की आंखें चमक हैरत से पलक झपक उठी। ईवान को बुलाकर कहा, ईवान, तुम वजारत के ओहदे पर फायज हो, तुमने हमारे लिए नायाब तोहफों को तलाश किया, जुल्फिया को हमारे कदमों में ला डाला, मगर हमें कुछ और ही गम है। अब आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दो। जुल्फिया की हीरे की अंगूठी डिबिया में, डिबिया संदूक में, संदूक सोने की पालकी में, और पालकी बहर बारा की तह में पोशीदा है। उसे तलाश करना तुम्हारा काम है। अगर ले आए तो आधी सल्तनत तुम्हारा इनाम है, वरना अंजाम क्या है बखूबी वाकिफ हो। ईवान ये सुनकर हक दक रह गया, मुंह का रंग फक हो गया। अदब से कहा, हुजूर की सरफराजी व बंदा नवाजी से तो ये बंदा जेरे बार है। अब कहूँ तो क्या कहूँ, बेहतर यूं है कि जिस बात में दम ना मार सकूं चुप का ही रहूं। क्या मतलब? जार ने गर्दन टेढ़ी करके पूछा। मैं नस्ल माही से तो नहीं कि समंदर खंगालूं, बहर बारा कोई झरना तो नहीं कि गोता लगाकर पालकी निकालूं। ये सुनकर जार का चेहरा शोलाए गजब से लाल हुआ, जमीन पर पैर पटक कर चिल्लाया, जार तुम हो या हम? अपने आका से बहस गुफ्तगू अबस करते हो? नौकर का काम है हुक्म मानना, टालना नहीं। हमने जो कह दिया सो कह दिया, बस अब जाओ हमारा हुक्म बजा लाओ। ईवान अपने रहबरे कामिल दुख दर्द में शामिल अबलक के पास गया और सारा माजरा कह सुनाया। अच्छा तो इस बार मुर्रका संगीन है, बहर बारा तक तो पहुंच ही जाएंगे, मगर एक मुश्किल दरपेश है। वो क्या? ईवान परेशान हो गया। समंदर से पालकी खींच लाऊंगा, मगर समंदरी घोड़े मेरी बूटियां नोच डालेंगे। मैं पानी के अंदर बेबस हूँ, शोलों से उन्हें जला न सकूंगा, तुम्हें पालकी दिला न सकूंगा। तुम्हारी जान के साथ मेरी जान है, यही मेरा ईमान है। उसकी गर्दन में बाहें डालकर खूब प्यार किया, आंखों को अश्कबार किया। इंसान से बरतर तो ये हैवान वफादार है, आंखों से मालिक के तलवे सहलाने का रवादार है। अगर मुहिम पर ना जाए तो जान जाए, जरो माल की तमन्ना नहीं पालकी मिल जाए। अबलक और ईवान की जान भी ना जाए, अब तो जिंदगी और मौत का समा था। दिमाग में तूफान था, खून का सैलाब रगों को फाड़कर उबल पड़ने को बेताब था। ऐसी कैफियत में कोई तरकीब क्यों कर सूझती। कोने में पड़कर सो गया। अबलक के हिनहिनाने से उठा, अब दिमाग पर सुकून था। जहनी तूफान थम चुका था। बाग में आया, नसीम सहर ने दिमाग के दरीचों को खोल दिया। अब जहन में एक उम्दा सी तरकीब थी। जार की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर वाला, मुझे भाला, तारकोल, रस्सी और घोड़े की खालें गायत फरमाएं। जल्द तर असबाब सफर मुहैया करें। मीर मुंशी से तमाम चीजें ले लो और जल्द रवाना हो जाओ। हस्बे इरशाद जुमला सामान मुहैया हो गया तो ईवान अबलक से बोला, जार के हाथों मैंने खूब रंजो गम पाया, अब तो जिंदगी का सूरज गहन में आया। दिल छोटा ना करो आका, हर चे बादाबाद। बाद रफ्तार सबा किरदार घोड़ा अबलक रंग जमीन से कदम ना मिलाता था, ख्याल से भी आगे जाता था। कोई नहीं जानता वो कितने पहर चलते रहे, शामो सहर चलते रहे। किस्सा मुख्तसर, सहरे बारा के कगर पर पहुंचे। ईवान ने अबलक के बदन को खालों से लपेट रस्सी से बांधा और तारकोल पोत दिया। जान ईवान, तकदीर क्या रंग दिखाती है, क्या वारदात पेश आती है, कुछ मालूम नहीं। चमड़े की वजह से समंदरी घोड़े काटने नहीं पाएंगे, तुम्हारी बूटियां बांटने नहीं पाएंगे। अच्छा जाओ, तुम्हारा अल्लाह बेली। अबलक ने कहा, अफक तक समंदर वसी और पाताल तक अमीक है, मौजों की मार से रंग स्याह है, इसका और छोर नहीं मिलता। पालकी कहाँ निहा है मैं नहीं जानता, ताहम चप्पा चप्पा छानता समंदर को उथल पुथल करता हूँ। 3 रोज तक इंतजार करना। इतना कहकर अबलक समंदर की गहराई में तन मन से गोता जन हुआ।
بے چینی اور انتظار کے دن پہاڑ ہو گئے، اوقات کاٹے نہیں کٹتے تھے، جی سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا، دل کو ہاتھوں سے ملتا تھا۔ بے قراری اور اضطرابی ایسی کہ ایک جگہ چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ دن بھر ابلک کی سلامتی کی دعا کرتا تھا۔ خدا خدا کر کے 3 روز گزر گئے۔ سہ پہر کا وقت تھا۔ ایوان مایوس ہو چکا تھا اور اپنے جاں باز ساتھی کی جدائی پر دل محسوس کر رہا تھا کہ ایک شور سنائی دیا۔ ایوان ہتھیار لے کر ہشیار جنگ کے لیے تیار ہوا۔ کیا دیکھتا ہے، ابلک پالکی کو کھینچتے ہوئے لا رہا ہے اور سمندری گھوڑے دائیں بائیں جونک کی طرح چمٹے ہیں۔ بڑی مشکل سے ابلک ساحل پر آیا، گوہر مراد نکال لایا۔ اس کو زندہ دیکھ کر رنجش دور، ایوان کی طبیعت مسرور ہوئی۔ بھالے سے سمندری گھوڑوں کو چھیدنا، سمندر کی جانب رگیدنا شروع کر دیا۔ پانی کے باہر یوں بھی ان کے دم پھول رہے تھے۔ بھالے کی تاب نہ لا کر ابلک کو چھوڑا، سمندر کی جانب منہ کو موڑا، مگر اوپر کی کھال نوچ کر لے گئے۔ ان کھالوں کی وجہ سے میری جان بچ گئی، ورنہ آبی جانور میری ہڈیاں تک چبا ڈالتے۔ ایوان نے پالکی کا معائنہ کیا۔ صندوق میں ڈبیا میں ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ ابلک کو پالکی میں جوتا اور واپس ہوا۔ ایوان نے زار کو خوشخبری سنائی۔ وہ دوڑا آیا۔ پالکی اور انگوٹھی دیکھ خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فوراً زلفیہ کے پاس گیا اور بولا، لو یہ تمہاری چیزیں آ گئیں، بس اب فوراً تیار ہو جاؤ، تب تک میں مہمانوں کو شادی کا دعوت نامہ بھجوائے دیتا ہوں۔ ارے ذرا صبر سے کام لیجئے، مجھے تو آپ کا پاس ہے مگر آپ کو اپنی آبرو کا پاس نہیں۔ اس بے جوڑ شادی پر لوگ کیا کیا نہ کہیں گے، آبرو ڈوب نہ جائے گی، کس کس کا منہ بند کرتے پھریں گے۔ ہاں اگر آپ پھر سے جوان ہو جائیں تو میں تیار ہوں۔ کیا واہی تباہی بکتی ہو، بوڑھے کو جوان ہوتے آج تک دیکھا نہ سنا، یہ ناممکن ہے۔ میں ترکیب بتاتی ہوں۔ 2 بڑے ٹب لے کر ایک میں کھولتا دودھ، دوسرے میں ٹھنڈا پانی بھر دیجئے، پھر چبوترے سے کود کر دودھ کے ٹب میں ڈبکی ماریے، پھر پانی میں۔ اس عمل سے آپ خوبصورت نوجوان شہزادے بن جائیں گے۔ چندے آفتاب، چندے مہتاب، کھولتے دودھ میں ہم جل کر مر نہ جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے ملک میں کوئی پیر مرد نہیں، ہر فرد یہی عمل کرتا ہے۔ زلفیہ چلی گئی۔ زار ششو پنج میں مبتلا ہوا۔ 2 ٹب منگوائے مگر ہمت نہ ہوئی۔ ماتھا پیٹ کر کہا، ہماری بھی مت ماری گئی ہے۔ ایسے وقت میں ایوان مشکل آسان کر سکتا ہے۔ پہلے اسے ٹب میں کودنے کو کہتے ہیں۔ اگر جل کر نہ مرا تو ٹھیک ہے، اور اگر مر بھی گیا تو آدھی سلطنت تو بچ ہی جائے گی۔ دیوان سے کہہ کر ایوان کو طلب کیا۔ اسی اثنا میں زلفیہ یہ دیکھنے کے لیے کہ دودھ کھول رہا ہے یا نہیں وہاں پہنچی۔ دوسرے دروازے سے ایوان داخل ہوا۔ اب کیا حکم ہے آقا؟ ابھی تو سفر کی تھکان بھی دور نہ ہوئی، کیا حضور کی طبیعت مسرور نہ ہوئی؟ کوئی بڑی خدمت انجام نہیں دینی ہے، بس چند منٹوں کا کام ہے۔ کھولتے ہوئے دودھ میں ڈبکی لگا کر ٹھنڈے پانی میں غسل کرو، پھر قدرت کا کھیل دیکھو۔ کیا آپ مجھے زندہ جلا دینا چاہتے ہیں؟ نیکی کا سمرہ بدی ہوتا ہے، کیا احسان کا بدلہ یہی ہوتا ہے؟ آپ کی عزت و حرمت کے پیش نظر ہر آفت میں بلا خوف و خطر کود پڑا، اپنا سکھ چھوڑا، خدا نے اپنے فضل سے سب آفات سے بچایا۔ اگر آپ آدھی سلطنت دینا نہیں چاہتے تو نہ صحیح، مگر میری جان تو نہ لیجئے۔ ایسی کوئی بات نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ اس ٹب میں کوئی بوڑھا جست لگائے تو پھر سے جوان اور خوبصورت ہو جائے۔ جہاں پناہ میں کوئی پیر مرد تو نہیں، جوان اور خوبصورت ہوں، مجھے ڈبکی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سن کر زار کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ چہرہ لال بھبوکا بن گیا۔ تم کتنے احمق ہو، مداخلت جائز کرتے ہو؟ ہم زار تاجدار روس ہیں، خوشی سے نہیں تو زبردستی ٹب میں ڈھکیل دیں گے۔ بات بگڑی، زلفیہ آگے بڑھی، ادب سے کہا، میں ایوان کو راضی کرتی ہوں، تب تک آپ افسران کو بلوا لیجئے تاکہ وہ بھی کرشمت دیکھ لیں۔ زار وہاں سے ٹل گیا تو زلفیہ کو موقع مل گیا۔ بولی، پیارے ایوان، تم پر صدقے میری جان، ڈبکی لگانے سے پہلے ابلک سے ضرور مل لینا۔ چند منٹوں میں زار، عملدار، افسران و ملازمان سب جمع ہو گئے۔ ایوان نے دست بستہ عرض کیا، بندے نے ہر حکم کی تعمیل کو پایا، تکمیل تک پہنچایا۔ آپ کی آخری فرمائش پوری کرنے سے قبل میری ایک ادنا سی خواہش ہے۔ وہ کیا؟ ذرا جلدی بیان کرو۔ مرنے سے پیشتر ابلک کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ زار کھلکھلا کر ہنس پڑا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ مگر تم زندگی سے مایوس کیوں ہو؟ ڈبکی لگا کر تو دیکھو،
دنیا کے حسین ترین شہزادے بن جاؤ گے، ہم آدھی سلطنت سونپ دیں گے، پھر شاہانہ زندگی بسر کرنا، اچھا جاؤ ملاؤ۔ ایوان ابلک کے پاس گیا اور اپنی بپتا سنائی۔ بس اب اس بوڑھے زار مردم آزار احسان فراموش کے دن پورے ہو گئے۔ جب دولت و طاقت کا نشہ چڑھتا ہے تو انسان تباہی کی طرف بڑھتا ہے۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھولتی پھلتی نہیں۔ میری عیال کے چند بال لے کر اپنے بازو پر باندھ لو، بلا خوف و خطر ٹم میں پھاند جاؤ، تم پر کوئی آنچ نہ آئے گی۔ ادھر زار بیزار ہو رہا تھا، ایوان کو دیکھ کر چہرہ گلزار ہوا۔ چبوترے پر چڑھ کر ایوان نے کھولتے ہوئے دودھ میں ڈبکی لگا دی، پھر ٹھنڈے پانی میں غوطہ لگا کر باہر نکلا تو حاضرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایوان نہ صرف زندہ تھا بلکہ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر زار نے بھی اس کی تقلید کی، اپنے آپ کی مٹی پلیت کی، فوراً کھولتے دودھ میں کود پڑا، پھر چیخ پڑا۔ دودھ میں وہ مردود جل کر خاک ہوا۔ ایک خود غرض انسان کا قصہ پاک ہوا۔ زلفیہ نے کمال ہوشیاری سے دشمن کو پامال کیا، بشاشت سے چہرہ اس کا گلنار ہوا۔ مبارکباد دیتے ہوئے آگے بڑھی اور ہیرے کی انگوٹھی ایوان کی انگلی میں پہنا دی۔ ایوان نے ماں باپ اور بھائیوں کو بلوایا۔ زلفیہ کے ماں باپ بھی آئے، بچھڑے ہوئے سب ملے، کچھ روئے کچھ ہنسے، پھر شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ ایوان کی بارات ابلک پر ایسی دھوم دھام سے چلی کہ دیکھنے والے تنگ رہ گئے۔ عام شہری کو نیا جوڑا پہنایا، قیدی آزاد ہوئے، سب کے دل شاد ہوئے۔ 40 دنوں تک عیش و عشرت کا سامان رہا۔ ایوان نے بدذات افسران کو ان کی جگہ بحال رکھا، زار کی جگہ خود بادشاہ بنا، نہایت خوش اسلوبی سے منصفی سے حکومت کرنے لگا۔ جس طرح ایوان کے دن پھیرے، اللہ تعالیٰ سب کے دن پھیرے، آمین۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ داستان کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔